میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، بڑی مشہور بات ہے، سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے، کئی مرتبہ سنائی ہے، چلے آج ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا اور 3 سوال کیے، 3 باتیں پوچھی۔ سوال کا مطلب مانگنا، پوچھنا۔ اس نے کہا یہ بتائیں، جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ دوسرا سوال، اس نے یہ کیا، انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کہہ رہا ہوں، شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو جو بنائی آگ سے ہے اس کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ بنائی آگ سے، آگ کو آگ میں ڈال دیا تو کیا تکلیف؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر بندے کا نام کیوں آتا ہے؟ بندے کی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، فاعل حقیقی۔ اس نے یہ 3 سوال کیے ان بزرگوں سے، عالم سے۔ ان کے پاس مٹی کا ایک ڈھیلا، پتھر پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کر اس کو مارا، سوال کرنے والے کو مارا، اس کو وہ پتھر لگا، وہ چلا اٹھا، مجھے درد ہوئی، تکلیف ہوئی، یہ آپ نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے 3 سوالوں کا جواب ہے، یہ تیرے 3 سوالوں کا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ وہ چلا گیا وہاں قاضی کے پاس، آپ کے حساب سے تھانے میں چلا گیا، جا کے شکایت کی، میں نے ان سے 3 سوال کیے، انہوں نے یہ مجھے پتھر مارا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے، مجھے چوٹ لگی ہے، یہ کیسا جواب ہے؟ وہ قاضی صاحب نے ان کو بلا لیا جنہوں نے پتھر مارا تھا۔ یہ شخص آپ کے پاس آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ اس نے 3 سوال کیے؟ جی بالکل کیے۔ آپ نے اس کو پتھر مارا؟ جی مارا۔ کیوں مارا؟ اس کے سوالوں کا جواب۔ کہ پتھر مار کے سوالوں کا جواب کیسے؟ کہ اس کا پہلا سوال تھا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، پھر بندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو اس کو پتھر اللہ نے مارا، یہ میرا نام کیوں لے رہا ہے؟ خود اس نے کہا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، بندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ بندے کی شکایت کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کو پتھر اللہ نے مارا ہے، میرا نام کیوں لے رہا ہے؟ یہ اس کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کے سر میں درد ہے، کیوں بھائی ہے درد؟ اس نے کہا جی بہت زیادہ ہے۔ دکھا، کیونکہ تیرا کہنا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور تو یقین ہے تجھے کہ تجھے درد ہے، تو دکھا۔ یہ تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا تو اس نے کہا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ آگ سے ہی بنا ہے، آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ تو کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ یہ پتھر جو مارا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو مٹی کو مٹی سے تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ تیرے 3 سوالوں کا جواب۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟
ہم آج کہتے ہیں کہ جی چیزوں سے اثر، میٹھا کھاؤ گے مٹھاس ملے گی، یہ کھاؤ گے گرمی آئے گی، یہ کھاؤ گے ٹھنڈ ہوگی، ہر چیز کا اثر مان لیتے ہیں. نہیں مانتے تو اللہ اور اس کے بندوں کا نہیں مانتے. نبیوں ولیوں کی تاثیر، کلام کی تاثیر نہیں مانتے. یہ بات بھی میں نے آپ کو سنائی. بادشاہ تھا بو علی سینا یا سینا، دونوں طرح کہا جاتا ہے. میڈیکل سائنس کا یعنی پہلا ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو. اس کی کتاب القانون میڈیکل سائنس میں آج بھی مانی جاتی ہے. یہ عقیدے کا تھوڑا سا درست نہیں تھا. بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا، اللہ والوں سے پیار کرتا تھا. بادشاہ ہو گیا بیمار. یہ جو ابو علی سینا تھا یہ شاہی معالج، سرکاری ڈاکٹر تھا بادشاہ کا، رائل فزیشن. بادشاہ بیمار ہوا تو اس کو بلایا. اس نے آ کے نسخہ لکھا، دوا بنائی، بادشاہ کو دی. بادشاہ کو افاقہ نہیں ہوا، طبیعت بہتر نہیں ہوئی بلکہ اور بگڑ گئی. اس نے دوسری دوا بنائی. 2-3 دن تک یہ لگا رہا، دوائیں بدلتا رہا، بادشاہ کو فائدہ نہیں. بادشاہ نے کہا پیر صاحب کو بلاؤ، میرے پیر صاحب کو بلاؤ. یہ بڑا مخالف تھا اللہ والوں کا. یہ ڈاکٹر جو تھا، اللہ والے آئے، انہوں نے آ کے اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا. یہ مذاق اڑانے لگا، دیکھو ابھی یہ کچھ لفظ بولے گا، پھونک مارے گا، پھونک لگے گی کپڑوں کو، میں دوا دے رہا ہوں، وہ اندر جائے گی، خون میں ملے گی، اثر دکھائے گی. یہ لفظ بولے گا تو لفظوں کا کیا اثر ہوگا؟ مذاق اڑایا. پیر صاحب دعا کرتے رہے. جب دم کر لیا تو دم کرنے کے بعد اس ڈاکٹر کو کہا بے وقوف، نالائق، بدتمیز. یہ 2-3 لفظ بولے، نالائق، بدتمیز، بے وقوف. اس ڈاکٹر کو غصہ آ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک آگ بگولا ہو گیا. دیکھو اس کو. حضرت صاحب نے فرمایا میں نے 2-3 ہلکے لفظ بولے ہیں تو کتنا اثر ہوا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تجھے آگ لگ گئی ہے، تو جب میں اچھے لفظ بولوں گا تو کتنا اثر ہوگا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی سخت سست کہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں؟ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اثر رکھنے والا کون ہے؟ اونچی. تو جس کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو باتیں سمجھائی. شفا اللہ دیتا ہے، مگر آپ کہتے ہو میں نے فلاں دوا کھائی تو ٹھیک ہوا. حالانکہ ٹھیک کس نے کیا؟ مگر آپ نے کس کا نام لیا؟ دوا کا. کسی نے فتوا لگایا شرک کا کہ شرک کیا تم نے؟ نہیں. یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں یہ ظلم کرتے، حقیقت کو سمجھتے نہیں. ہمارا بھی یہی کہنا ہے، دوا کب اثر کرے گی؟ جب اللہ چاہے گا. چیزوں میں اثر اللہ نے رکھا ہے، اللہ ہی چاہے گا تو اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ اونچی. قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ.
اب آپ کو عربی گرامر آتی ہو، ابری او صیغہ واحد متکلم کا، میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں، قرآن میں اللہ بیان فرما رہا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، برس والا ہو، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر ساتھ ہی فرمایا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، لیکن کرتا کون ہے؟ میں۔ کون کرتا ہے؟ کیا فرمایا؟ میں کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کا یہ بیان قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں مگر اللہ کی اجازت سے، تو حضرت عیسیٰ کا کرنا اور یہ کہنا کہ میں کرتا ہوں تو کیا یہ غلط ہو گیا؟ اونچی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو جس کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام لینا غلط غلط۔ زمین سے پیڑ کو پودے کو کون اگاتا ہے؟ اونچی قرآن نے بیان کیا مثل الذین ینفقون، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، کہ قرآن پوری آیت پڑھ لے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی مثال بیان فرما رہا ہے، کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، بیج، سیڈ، گرین، اس کو بو دیا جاتا ہے زمین میں، انبتت، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ دانہ اگاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ دانہ، ذرا کہیے نا زور سے، اگاتا کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کون اگاتا ہے؟ دانہ۔ تو دانہ خود سے اگتا ہے؟ اونچی، مگر اللہ فرماتا ہے وہ دانہ اگاتا ہے۔ 7 سنابل، 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے ہو گئے 700۔ تو یہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ تو جس چیز کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام مجازی طور پر لیا جاتا ہے، یہ غلط نہیں۔ آپ کہہ دیتے ہو میرا یہ بھائی وہاں پہنچ گیا تھا، اس نے میری مدد کر دی۔ مدد کس نے کی تھی؟ مگر ذریعہ کون بنا؟ تو جو ذریعہ بنا اس کا نام لیا یا نہیں لیا؟ اونچی ہدایت کون دیتا ہے؟ نبی کو ہادی قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نہیں؟ اونچی۔ تو یہ جو لوگ اس طرح نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر محبت والا کہتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو کہتے ہیں دیکھو جھولی بھرنا اللہ کا کام، اس نے نبی کو کہہ دیا، لہذا چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ شرک ہو گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، اور خود سیٹھ کے پاس جا کے کہتے ہیں میری جھولی بھر دے، امیر کے پاس، رئیس کے پاس جا کے کہتے ہیں میری جھولی بھر دو۔ کائی کی آواز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا تو غلط ہو گیا، دوسرے کے لیے کہہ دیا تو کیسے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نبی پاک سے آ کے کہتے ہیں اسألوکا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألوکا، صحیح حدیث بخاری میں دیگر مقامات پر، کہ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ حضور آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کیا میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو۔ وہ آ کے کہہ رہے ہیں اسالک کا، اور حضور فرما رہے ہیں سل، مانگو۔ حضور فرما رہے ہیں مانگو، اور وہ کہہ رہا ہے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو کیا شرک ہو گیا؟ اونچی۔ یہ لوگ جو جائز صحیح بات کو بھی غلط کہتے ہیں یہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے کہ نبی ہو یا ولی ہو، چیز ہو یا کوئی شے، اس کو اثر دینے والا، طاقت دینے والا، اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نہ چاہے کوئی چیز نفع دے سکتی ہے، اللہ چاہے تو کوئی چیز بچا سکتی ہے، اونچی۔ اللہ ہمیں نقصان میں ڈالنا چاہے تو کوئی چیز بچا سکتی ہے، اللہ ہمیں نفع دینا چاہے تو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہمارے اپنے اعمال، ہماری شامت ہوتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ چیزوں میں اثر اللہ نے رکھا ہے، اور وہ چیز جس میں اثر رکھا ہے اس کا نام لے دیا جائے تو یہ غلط اونچی۔ تو جب چیز کا نام لینا غلط نہیں تو نبی ولی کا نام لینا کیوں غلط؟ اغنیا، غنی، مالدار، ان کو کہا گیا کمزوروں کی مدد کرو، تو اگر وہ کر ہی نہیں سکتے تو حکم کیوں دیا گیا؟ اور اگر وہ کرتے ہیں تو کسی نے نام لے دیا فلاں نے میری مدد کی، تو اس میں کیا غلط ہو گیا؟ اونچی۔ تو جو لوگ جائز کو ناجائز، صحیح کو غلط کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ظالم۔ کیا ہے؟ ظالم۔ قرآن نے بتا دیا فرشتے معمور ہیں، لیکن کرتا کون ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو کسی کی کسی طرح حاجت نہیں۔ اللہ تعالی نہ چاہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کامیاب ہو سکتے، اور اللہ چاہے تو لاکھ لوگ روک لیں، وہ روک سکتے نہیں۔ بات آپ کے سامنے۔